پہلے کیسے عید مناتے تھے اور اب کیسے مناتے ہیں. ظاہر ہے جس بندے کا پورا گھر اجڑ گیا, جس کی پوری فیملی چلی گئی, وہ جا کے 2 اور لے کے آیا اور کہنے لگا جی پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملنا کہ نہیں ملنا. اس کے منہ سے کیوں یہ بات نکلی, اور اللہ نے اگلی قربانی اس کو نصیب نہیں کی, لیکن خواب مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ پاپا آپ نے ہم نے سب کی قربانی دینی ہے. تو حسنین چشم و چراغ تھا میرا, جس نے روشن گھر کیا تھا میرا. اس گھر کے در و دیوار ہر کونا کہتا ہے کہاں گیا ہے مالک میرا. اگر اس کیس میں ڈٹا ہوا ہوں, اگر میں لڑ رہا ہوں, تو میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا جی کہ مجھے اس بچے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میری جنگ اس سوچ کے خلاف ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, تکبر, غرور, فرعونیت, کہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, MYK نیوز کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. لیکن اس عید پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی عید نہیں ہے. جی ہاں, میں DHA فیز 7 میں پچھلے سال ہونے والے ایک واقعے میں ایک ہی گھر کے 6 افراد جو کہ اپنی جان سے گئے اس گھر میں موجود ہوں, اور یہ گھر اب گھر نہیں رہا. اس گھر میں ایک ہی گھر کے 6 افراد کی ڈیتھ ہوگی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں. اور اس گھر میں حالت کیسی ہے, عید کی تیاری کیسی, جہاں پہ ایک ہی گھر کے 6 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے جائیں. آئیے چلتے ہیں یہاں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دکھ کو تھوڑا بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا پتہ کہ ان کے دکھ میں کچھ کمی ہو سکے. اب جیسے عید ہے تو ظاہر ہے آپ کے لیے میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں کس طرح سے آپ سے اس حوالے سے کوئی بات کروں, یا اس موضوع کو چھیڑا بھی جائے کہ آپ پہلے کیسے عید مناتے تھے اور اب کیسے مناتے ہیں. ظاہر ہے جس بندے کا پورا گھر اجڑ گیا, جس کی پوری فیملی چلی گئی, کہ آپ کے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. ایسے ہی جی 3 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑا بیٹا تھا حسنین, جس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بعد بیٹی تھی جس کی ڈیتھ شادی کی ہوئی تھی, پہلے بیٹی کی کر دی تھی, ہسبینڈ کی ڈیتھ, جس کی ہسبینڈ ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر میرا ایک بیٹا ہے اور پھر 2 بیٹیاں چھوٹی تھیں. ان میں سے ایک کی شادی کر دی ہے, اس کی رخصتی ہو گئی ہے. اور جو داماد کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بیٹی بھی میرے پاس ہے, اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی میرے پاس ہے, اور ایک بیٹا ہے. قربانی اسی طرح سے گھر پہ شروع سے کرتے ہیں, شروع سے ایسے کرتے ہیں, اور خود ہی کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک بکرا جو ہے ہمارا وہ ڈیتھ ہوگی اس کی. تو بیٹا کہنے لگا جی پاپا جی میں نے بکرا اور لے کے آنا, کیونکہ ہم نے 7 قربانیاں دیتے ہیں اور ہم نے 7 ہی دینی ہے. آپ بلیو کریں گے, میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہے. وہ جا کے 2 اور لے کے آیا اور کہنے لگا جی پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملنا کہ نہیں ملنا. اس کے منہ سے کیوں یہ بات نکلی, اور اللہ نے اگلی قربانی اس کو نصیب نہیں کی. آپ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ دور تک یہ تو کہیں کو بات تھی نہیں نا. قریب آ رہی ہے آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو رہا, بہت زیادہ. آپ کس چیز کو بلائیں گے. آپ یہ دیکھیں, اپنے ہاتھ سے اس کو اتنا شوق تھا. یہیں پہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں نہیں, 1 مہینہ پہلے لے کے آئے تھے. 1 مہینہ پہلے لے کے آئے تھے. 1 مہینہ پہلے لا کے آپ بکرے گھر پہ رکھ لیتے تھے. شوق تھا اسے بہت زیادہ, تو ان کی خدمت کرنا, ان کو چارہ ڈالنا, اور ان کو تیاری کر کے پھر جو اللہ کی راہ پہ خود وہ تکبیر کرتا تھا. یہ تو تھا کہ پاپا جی پہلے آپ تکبیر کریں پھر ہم لوگ کرتے ہیں. یہ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اور ایسی باتیں ہیں جن کو ہم بھول نہیں سکتے. اس دفعہ قربانی کر رہے ہیں؟ ابھی تک نیت ہے انشاءاللہ, اور کیونکہ وہ بیٹے میری کی تھا خواہش تھی, ہمیشہ وہ بہت اچھی قربانی کرتا تھا, اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ قربانی دیں گے. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قربانی بھی دیں گے ضرور انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. نیت کی ہوئی ہے کہ ایک بڑا جانور, پہلے میرا تھوڑی سی تنگی تھی, ابھی بھی تنگی چل رہی ہے, تو یہ تھا کہ 2 قربانیاں دیں گے. لیکن خواب مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ پاپا آپ نے ہم نے سب کی قربانی دینی ہے.
हम लोग हमेशा घर में ही कुर्बानी किया करते थे और बचपन से ही वालिद साहब भी 2-3 जानवर ला के उनको सारा साल पालने के बाद कुर्बानी देनी। घर के ही पले हुए जानवरों की। करल जानवर पहले हमारी रहायश इधर कोट लखपत है, वहाँ हमारे पास जो ना वो एक नाल का घर था और उसके अंदर वालिद साहब का कारोबार था एक चावलों और मिर्चों वगैरह का, तो आधा घर रहायश के लिए रखा था, बाकी गोदाम बनाया हुआ था। और मैंने फील्ड चेंज की, मैंने कहा जी मैंने ये काम नहीं करना। खैर वो मैं एक टेक्निकल कोर्स किया मैंने और मैं मैकेनिकल लाइन में चला गया। फिर उसके बाद मैंने अपना वो वाला घर बेचा और कुछ कमेटियाँ डाल के तो मैंने ये पाकर में अपना एक प्लॉट लिया, वो घर बनाया। ये दोनों घर मेरा पाकर वाला घर और ये घर मेरे बेटे ने बनाया जो दुनिया से चला गया। ये एक ईंट उसके हाथ की लगी हुई है। मैंने ना उस बेटे के नाम कुछ नज़म लिखी है एक, अगर आप कहते हो तो मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ ना तो मैं लिखता हूँ अपनी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में। तू तो हसनैन चश्मो चिराग था मेरा, जिसने रोशन घर किया था मेरा। इस घर के दरो दीवार हर कोना कहता है, कहाँ गया है मालिक मेरा। मैं क्या क्या जवाब दूं इनको, वो समझ नहीं सकते दर्द दिल मेरा। मेरे बेटे ने तोते और मुख्तलिफ परिंदे रखे हुए थे ऊपर छत के ऊपर, बहुत बड़ा उसने बनाया हुआ था। तेरे तोते तेरे नन्हे परिंदे मुझसे नाराज हैं, इसमें क्या दोष है मेरा। हसनैन बेटा बहुत उदास हैं वो, हसनैन बेटा बहुत उदास हैं वो। खाते हैं ना पीते हैं, बस एक सवाल करते हैं, कहाँ है हमारा पैकरे मोहब्बत, हमारी धूप छाँव का महवर। वो मुझे भी उदास करते हैं, इनमें से कुछ चल बसे हैं। वो कुछ तो इन हालात के बाद कुछ डेथ हो गई उनकी। इनमें से कुछ चल बसे हैं और कुछ तेरे पास आने को हैं बेताब। वो कहते हैं मुझसे, हम अपने मौसम की जन्नत में अपनी दुनिया करेंगे आबाद। यानी कि वो तोते कहते हैं कि हमने भी हसनैन के पास चले जाना और हसनैन जन्नत में है और हमने वहां जाके अपनी दुनिया आबाद करनी। बेटा अब ये घर नहीं लगता, हर चेहरा उदास और जिंदगी है बेजार। तू ही वो चिराग था जिसने रोशन किया था घर मेरा। इस घर की खुशियां और वो चहचहाते चेहरे, ये सब मेला था तेरा, ये सब मेला था तेरा। तू ही तो चश्मो चिराग था मेरा। उस सारे घर को वही लीड करता था। कोई चीज़ लेनी है, सब कपड़े जूती तक अपनी बीवी के, मेरी बेटियों के, अपनी बहनों के, अपनी माँ के, वही सब लेता था और बहुत ही इंसाफ पसंद था। मेरा घर उजड़ गया जी, बस मेरा अल्लाह से ही है, परवरदिगार तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। या अल्लाह मैं इतने बड़े इम्तिहान के काबिल नहीं हूँ। या अल्लाह अगर तूने ये इस इम्तिहान में डाला है तो कामयाबी तूने करना है, सब्र भी तूने देना। या अल्लाह मैं तेरे इम्तिहान के काबिल नहीं हूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ। या अल्लाह अपनी रहमत फरमा मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर। या अल्लाह रहमत फरमा, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अपने अल्लाह से बहुत उम्मीद है। इंशाअल्लाह ना उम्मीद नहीं होना चाहिए बंदे को कि अल्लाह इंसाफ करेगा, और अल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया में इंसाफ करेगा। अगर इस केस में डटा हुआ हूँ, अगर मैं लड़ रहा हूँ, तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा जी कि मुझे उस बच्चे से कोई इख्तलाफ नहीं है। मुझे उसको सज़ा देने में, सच ये है कि मुझे कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। हाँ, जो उसके वर्षा की जो सोच है कि जी पैसे दे दें और बंदे को ख़रीद लें, किसी को ज़िंदगी आपने ख़त्म कर दी, किसी को मार दिया है तो आपने किसी के को पैसे दे दिए कि बंदे की कीमत ये है। मेरी जंग उस सोच के ख़िलाफ़ है जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, तकब्बर, गुरूर, फ़रौनियत, कि इंसान को इंसान ही नहीं समझते। इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमने अपने अल्लाह के पास जाना, हमने उसको भी जवाब देना। आप अंदाज़ा करें 7 माह हो गए हैं, इतनी बेहिसी है कि कोई शख्स उनके घर का मेरे साथ दुआए खैर करने के लिए नहीं आया कि आया जी हम आप फातिहा नहीं कर लें। किसी ने
ویسے کوئی رابطہ کیا ہے کہ ہم کیس ختم کرنا چاہتے ہیں یا صلح کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، شروع میں مجھے تھریٹ کرنے کے لیے فون آتے رہے ہیں کہ جی آپ باز آ جائیں، آپ تھک جائیں گے، آپ کتنا بھاگیں گے، تو بیٹھ کے کوئی معاملہ طے کرنے، بتائیں آپ کتنے پیسے چاہتے ہیں. پھر میں نے ان کو ڈانٹ پلائی، میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ میری داد رسی کرنے، میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے، میرے بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور آپ سیدھا مجھے کہہ رہے ہو کہ جی بتائیں آپ کتنے پیسے چاہتے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ شروع میں یہ ہوتا رہا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ بندہ ہم نہیں اس طرف آ رہا، تو یہ جو ایکسیڈنٹ بھی میرا ہوا، مجھے سائیڈ ماری گئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نے کسی کو پہچانا نہیں، گاڑی کا نمبر میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور میں گاڑی کا نمبر بھی نہیں پڑھ سکا. یہ آپ کہاں پہ گرے؟ یہ مین فیروزپور روڈ پہ جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، یہ شیل کے پمپ کے ساتھ ہی میں کوئی 200-250 فٹ کے فاصلے پہ میں جب گیا ہوں نکل کے اس چھوٹی روڈ سے مین روڈ کے اوپر، تو مجھے میرے لیفٹ سے ایک گاڑی آئی ہے کالے کلر کی، اس نے مجھے سائیڈ مار کے پھینکا، اور شکر اللہ کا پیچھے کوئی چیز نہیں آ رہی تھی. میں جا کے جو ہے وہ میٹرو کی دیوار کے ساتھ لگا ہوں، اور مجھے اس وقت ہوش آیا 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد، جب ہمیں پتہ چلا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، اور میری ٹانگ جو ہے یہ 3 جگہ سے جو ہے نا یہ فریکچر ہو گئی. یہ اس کے اندر پلیٹیں پڑی ہیں، 2 پلیٹیں، ایک اوپر ایک نیچے، یہ پلیٹیں پڑی ہیں، اور انہوں نے بیڈ ریسٹ کہا کہ جی آپ نے کوئی 4 مہینے کے لیے جو نا بیڈ ریسٹ پہ رہنا، اس کے اوپر لوڈ نہیں ڈالنا آپ نے. یہ کتنے مہینے پہلے؟ یہ 2 مہینے ہو گئے اس بات. تو اس وقت آپ چونکہ اب بیڈ ریسٹ پہ آ گئے ہیں، تو آپ کے گھر کا جو سسٹم ہے، آپ کے بقول پہلے آپ کا بڑا بیٹا سارا سنبھالتا تھا، تو اب کون سنبھال رہا ہے ساری چیز کو، کیونکہ چھوٹا تو ابھی چھوٹا ہے؟ سچ یہ ہے جی کہ ہم نے شادی رکھی ہوئی تھی گھر بیٹی کی، تو وہ شادی ہم نے سادگی سے کر دی، اور وہ بجٹ جو ایلوکیٹ کیا ہوا تھا شادی کا ابھی تک وہی تھا. حادثہ پیش ہوا تھا، آپ بیٹی کے سسرال سے واپسی پہ آ رہے تھے؟ ہم مائیوں کا فنکشن کر کے ہم واپس آ رہے تھے. بیٹی کو مائیوں کو 25 کو بیٹی کی بارات تھی، ہم 11 کو وہاں مائیوں کا فنکشن کر کے واپس آ رہے تھے رسم کر کے، جب ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. ناظرین، یہ وہ گھر ہے جو آج سے 1 سال پچھلی عید پر ہنستا بستا تھا، جس گھر میں رونقیں ہی رونقیں تھی. یہ گھر آج ویران ہو گیا ہے ایک اس انسان کی غفلت کی وجہ سے، جس کی لاپرواہی نے روڈ پہ اپنی روٹین میں جاتے ہوئے 6 لوگوں کی جان لے لی. جس کی چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے پورا گھر ویران ہو گیا، پورا گھر اجڑ گیا. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور یہ سوچ کر رکھیں کہ اگر آج آپ کی غلطی کی وجہ سے کسی کی جان جا رہی ہے، تو کل کسی کی غلطی کی وجہ سے آپ کی بھی جان جا سکتی ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.